دوستو اس وقت وائی فائی ہم سب کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں وائی فائی حادثاتی طور پر ایجاد ہوا؟ اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری آف بلیک ہول کے مطابق بلیک ہولز ایواپوریٹ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ریڈیو ویوز کو بھی خارج کر رہے ہیں۔ وہ ویوز خلا میں اربوں لائٹ ایئر سفر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان بلیک ہولز سے نکلنے والی ریڈیو ویوز کو ہم اس زمین پر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ہلچل کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، پر ریڈیو ویوز کسی ایک بلیک ہول یا اسٹار کی نہیں، بلکہ لاکھوں بلیک ہولز، اسٹارز اور پلانٹس کے ریڈیو ویوز کو ڈیٹیکٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انوکھی دنیا۔ دوستو، جان اوسلیوان کے نام سے ایک آسٹریلین سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کے بلیک ہولز، ایواپوریشن اور ان کے بعد آنے والی ریڈیو ویوز کے نظریے سے متاثر تھا۔ وہ انہیں تلاش کرنے اور ان کے نظریے کو درست ثابت کرنے کے لیے نکلا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ ان کمزور سگنلز کو پوری کائنات کے تیز پس منظر کے ریڈیو شور سے الگ کرنا مشکل تھا۔ جان اوسلیوان اور ان کی ٹیم CSIRO کامن ویلتھ سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہی تھی۔ شروع میں یہ ٹیم ایکسپلورنگ منی بلیک ہول کے بارے میں ایکسپیریمنٹ کر رہی تھی، اور اس ٹیم کا ٹاسک تھا بلیک ہول سے نکلنے والی الگ الگ اسپیڈز کی ویوز کو ایک ٹریک پر لانے کے لیے کوشش چل رہی تھی، جس کے لیے میتھمیٹیکل ایکویشن فورئر ٹرانسفارم کو استعمال کیا گیا۔ ہوا یوں، ایکسپلورنگ منی بلیک ہول تو فیل ہو گیا اور یہی ایکویشن وائی فائی کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ 1992 میں جب اسے کمپیوٹر کے لیے تاروں کے بغیر بات چیت کرنے کا راستہ تلاش کرنے کا کام سونپا گیا تھا، جس کے ذریعے بغیر کسی تار کے ڈیٹا کو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک بھیجنا تھا۔ بلیک ہولز کے بارے میں اپنی پچھلی تحقیق اور ان ٹولز کو یاد کرتے ہوئے جو اس نے بلیک ہول کے ریڈیو ویوز کو وائرلیس طریقے سے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے تھے، اس میتھمیٹیکل ایکویشن کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس میں ترمیم اور رد و بدل کرنے کے قابل تھا۔ اسے وائی فائی کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے شور کے ماحول میں کمزور اور باریک ریڈیو سگنلز کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وائی فائی انوینٹ ہو چکا تھا، پر وہ سگنلز کافی ویک تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ پہلے اس کا نام ریڈیو فریکوینسی تھا، جس کو بعد میں تبدیل کر کے وائی فائی وائرلیس فیڈیلٹی رکھا گیا۔ اس غیر ارادی ایجاد نے CSIRO کو تقریباً $1 بلین رائلٹی دلا دی۔ لہذا جان اوسلیون کو اتفاقی طور پر ہم سب کو وائی فائی دینے کے لیے متاثر کرنے پر اسٹیفن ہاکنگ کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔